بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 15 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ انتقال کر گئیں۔ فرما بردار بیٹے نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور ان کی قبر مقام حجر حتیم کے اندر میزاب کعبہ کے نیچے مشرق کی جانب بنائی۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا واقعہ 2062 قبل مسیح میں پیش آیا، جبکہ حضرت ہاجرہ کا انتقال اس واقعے کے 3 سال بعد یعنی 2059 قبل مسیح میں ہوا۔ قبر کی نشاندہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر 2060 قبل مسیح سے 2059 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں ہوئی، کیونکہ قربانی کے واقعے تک بیت اللہ کی تعمیر ثابت نہیں ہوتی۔ ماں کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی رہائش سے دل برداشتہ ہو گئے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ شام جا کر والد محترم کے ساتھ زیر سایہ زندگی گزاریں، لیکن جب بنو جرہم کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے باہمی مشورے سے اپنی ایک دوشیزہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عقد کا فیصلہ کیا، جس کے باعث حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا اور تا دم وہ مکہ میں ہی اقامت گزین رہے۔ ناظرین، قبیلہ بنو جرہم کی جس دوشیزہ سے آپ کا عقد ہوا اس کا نام علامہ قطب الدین نے عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل تحریر کیا ہے، جبکہ مسعود نے الجدا بنت سعد بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ اس بار جب وہ تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ علیہما السلام موجود نہ تھیں اور نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ البتہ ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور اپنا تعارف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ روزی کی تلاش میں یعنی شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل حرم شریف کی حدود سے باہر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ برا حال ہے، تنگی اور تکلیف سے وقت پورا ہوتا ہے، اور پھر شکوہ شکایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور پیغام دے دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے تمام ماجرا تفصیل کے ساتھ انہیں بتایا۔ آپ نے جواباً کہا کہ آنے والے بزرگ میرے والد تھے اور جس چوکھٹ کی تبدیل کا حکم وہ دے کر گئے ہیں اس سے مراد تم ہو۔ تم نے چونکہ ناشکری کا اظہار کیا اس لیے میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے رخصت کرتا ہوں۔ عمارہ سے علیحدگی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک دوسری عورت سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی سے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی سے اجازت کے بعد دوبارہ بیٹے کی ملاقات کے لیے آئے، لیکن حسن اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بار بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آیا ہی چاہتے ہیں۔ گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ، گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معاذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔
ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں، روزی میں فراوانی اور کشادگی مرحمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پھر پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی جو آب کوثر کا ہم سفر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا ہی کا کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ ایک اور روایت کے مطابق بہو نے اپنے سسر کو پیشکش کی کہ آپ کے سر کے بال گرد آلود ہیں، میں انہیں دھو کر صاف کر دیتی ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو براق پر سوار تھے، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ بہو نے ایک پتھر پیش کیا کہ اس پر پاؤں رکھ کر سر ایک طرف جھکائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں پاؤں مبارک اس پتھر پر رکھا تو بہو نے دائیں جانب کے بال دھوئے، پھر پتھر دوسری جانب رکھا اور آپ نے اپنا پاؤں پتھر پر رکھا اور بہو نے سر کی دوسری جانب دھوئے۔ پتھر پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھے وہ ٹخنے تک اس میں گڑ گئے اور پتھر میں گہرے نشانات پڑ گئے۔ بعد میں یہی پتھر مقام ابراہیم کی نشانی سے نوازا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنی بہو سے کہا کہ جب تمہارے خاوند آئیں تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو باپ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری گزران کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنی زوجیت میں رہنے دوں۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو لوٹے تو گھر میں موجود ایک نفیس مہک سے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے۔ ان کی بیوی نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام سامہ بنت مہاہل بن سعد بن عوف بن ہینی بن نبت بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلی روایت جس میں ان کی بیوی کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی بتایا گیا ہے، اسے زیادہ مستند ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر محفوظ کر لیا اور پھر اسے تعمیر کعبہ کے وقت اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن اس پتھر اور پیروں کے نشان کے بارے میں جو قول زیادہ مشہور ہوا وہ یہ ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان
उस पत्थर पर सब्त हुए थे, क्योंकि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि बहू से सर धुलवाते वक्त पत्थर पर निशान पड़े, तो साबित होता है कि उस वक्त तक काबा तामीर नहीं हुआ था, जबकि पहली बीवी के बयान में ये सराहत मौजूद है कि हजरत इस्माइल हरम काबा की हुदूद से बाहर शिकार के लिए जाया करते थे। चुनाचे अगर दूसरी बीवी के जमाने तक काबा मौजूद ही नहीं था, तो फिर उसकी हुदूद का तायुन क्यों कर किया जा सकता था, और फिर काबा के उन छठे हिस्से को हतीम का नाम दिया गया, जहां हजरत हाजरा अलैहिमा सलाम की कब्र बनी। इससे साफ जाहिर होता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दोनों शादियों से पहले काबा तामीर हो चुका था।